کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے کہ ہم آخر اکیلا پن کیوں محسوس کرتے ہیں، اور جب ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں تو برائی کی طرف مائل کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایک واقعہ سنا تھا، ایک شخص تھا، وہ بہت شراب پیتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، بھائی آپ نے یہ عادت آخر چھوڑی کیسے؟ میرے لیے تو یہ ناممکن لگتا ہے۔ اس شخص کا جواب بہت حیران کن تھا۔ اس نے کہا، نہیں، بالکل بھی مشکل نہیں تھا، میرے لیے تو بہت آسان تھا۔ سوال کرنے والا حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، کیسے؟ ایک ایسی لت جو چھوڑنا ناممکن سمجھا جاتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آسانی سے چھوڑ دی؟ تو اس شخص نے جو جواب دیا وہ ایک سنہری بات تھی۔ اس نے کہا، دیکھو، شراب انسان نہیں پیتا، دراصل وقت پیتا ہے۔ سوچئے، انسان دکھ میں کب جاتا ہے، پریشانی میں کب گھرتا ہے؟ جب اس کے پاس فالتو وقت ہوتا ہے۔ جب کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہی سوچیں دکھ دیتی ہیں، پھر شراب یاد آتی ہے یا کوئی اور برائی۔ اس شخص کی بات بتانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کا فضل ہونا چاہیے، اور آپ کے دل میں ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ ہم برا کام کسی کے سامنے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہی یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جب میں نے اس بری عادت کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا تو بس ایک ہی نسخہ آزمایا، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں اتنا مصروف کر لیا کہ برائی کے لیے نہ وقت بچا نہ خیال۔ تنہائی کا وہ رخ جو آئینہ بن جاتا ہے۔ انسان ایک عجیب مخلوق ہے، اس کے اندر ایک اور انسان آباد ہے۔ یہ وہ وجود ہے جو شور میں سو جاتا ہے، مصروفیت میں گم ہو جاتا ہے، لیکن تنہائی میں جاگ اٹھتا ہے۔ یہ اندر والا انسان ہماری اصل پہچان ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو ہمیں ہماری ذات، ہمارے مقصد اور ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ لیکن اس آواز کو سننے کے لیے خاموشی چاہیے، تنہائی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے سب سے روشن لمحے تنہائی میں ہی پیدا ہوئے۔ یہی تو وہ تنہائی تھی غار ہیرا کی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غور و فکر کیا۔ مچھلی کے پیٹ کی تنہائی نے ایک پیغمبر کی دعا کو قبولیت کا درجہ دے دیا۔ قید خانے کی تنہائی نے ایک جوان مرد کو فرعون کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ بخشا۔ اس تنہائی کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ کتاب بھی تنہائی مانگتی ہے، عبادت بھی خلوت چاہتی ہے، اور اپنے آپ سے مکالمہ بھی وہی ممکن ہوتا ہے جب آس پاس کی دنیا خاموش ہو۔ یہ تنہائی ہمیں ہم سے ملوا کر ہمیں پورا کرتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ شاہین کو دیکھو، وہ اکیلا نہیں تنہا ہوتا ہے۔ اکیلا وہ ہوتا ہے جس کے آس پاس کوئی شخص نہ ہو، جسمانی طور پر اکیلا ہو، اور تنہا وہ ہوتا ہے جو اندرونی طور پر تنہا ہو، جو بس اپنی خودی میں ڈوبا ہو، اور اس تنہائی میں وہ اس بلندی پر ہوتا ہے جہاں سے ساری دنیا اس کی نظر کے سامنے ہوتی ہے۔ اور جو گیدڑ ہوتا ہے وہ تنہا نہیں رہ سکتا، وہ گروہ میں رہتا ہے، نیچے رہتا ہے۔ وہ اپنی سوچ کے دائروں کو اتنا چھوٹا کر دیتا ہے کہ وہ بڑا سوچ ہی نہیں سکتا۔ شاہین تنہا ہوتا ہے، اونچائیوں میں ہوتا ہے۔ جو تنہا ہوتا ہے وہ جو کچھ دیکھ سکتا ہے وہ گیدڑ کبھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جب ہم گروہ میں ہوتے ہیں ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ ہم دنیا کو نہیں دیکھ پاتے، ہم ان بے فائدہ باتوں میں مصروف ہوتے ہیں جو ہمیں خود سے دور کر دیتی ہیں۔ شاہین اکیلا ہو کر بھی خود کو پہچانتا ہے، بلندیوں کو چھوتا ہے، دنیا کو ایک نئے نظریے سے دیکھتا ہے۔ تنہائی وہ اونچائی ہے جہاں سے نظر آتی ہے ہر سمت، اور گروہ وہ جاڑی ہے جہاں سے سوچ کی پرواز بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ خود کو پہچاننا ہے تو شاہین بنو، تنہائی میں اڑان بھرنے والا، نظروں میں آسمان سمونے والا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فرد موبائل میں مصروف ہے، نہ کہ کتاب میں۔ ہر کوئی دوسروں کی چھوٹی موٹی باتوں، چغلیوں اور بہتانوں میں الجھا ہوا ہے۔ جب بھی ہمیں تھوڑا سا وقت ملتا ہے ہمارے ہاتھ بے اختیار موبائل کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ہم ایسی دنیا میں کھو جاتے ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے دور کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کی زندگی میں دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں،
اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لیکن خود اپنے بارے میں ناواقف ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ ہمارے اندر موجود اصلی انسان کون ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیں کبھی خود کو جاننا نہیں سکھایا گیا۔ ہمیں تو بس دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کا چسکا لگا دیا گیا۔ ہمیں اس بات سے غرض نہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھنے میں مگن ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ ہم تنہائی میں اتنا ڈرتے ہیں کہ فوراً کسی کو فون کرنے، کسی سے بات چیت کرنے یا کہیں بھاگنے کی فکر کرنے لگتے ہیں، بس اس خوف سے کہ کہیں ہم خود کو پہچان نہ لیں۔ گھومنا پھرنا، لوگوں سے ملنا کوئی بری بات نہیں، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے نا آشنا ہیں۔ مثبت تنہائی وہ راستہ ہے جہاں ہم اپنے اندر کی آواز سنتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں اور اپنے وجود کی گہرائیوں تک سفر کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے ساتھ رہنا سیکھتے ہیں، بغیر ڈر کے، بغیر بھاگنے کے، کیونکہ جب تک آپ اپنے اندر کے انسان سے ملاقات نہیں کریں گے، آپ کی زندگی دوسروں کے آئینے میں ٹکڑوں کے مانند بکھری رہے گی۔